چونکہ بہت دنوں کے بعد کلاس شروع ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا یہ 3 کلاسز جو ہوئی تھی ان کا میں ریویژن کرا کے پھر آگے بڑھوں گی انشاءاللہ. تو سورہ اعراف جو ہے وہ کب نازل ہوئی؟ ٹھیک ہے، سورہ اعراف ہے یہ جو ہے مکی صورت ہے، اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ تقریباً 11 سے 13 ہجری 11 سے 13 نبوی سالوں میں ہے. یعنی مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال گزارے ان کو نبوی کہتے ہیں، یعنی کہ نبوی سال. تو 11 اور 13 ہجری 11 سے 13 نبوی سالوں میں کہیں نازل ہوئی ہے. اور یہ سورہ الانعام اور سورہ حج کی ابتدائی آیات کے بعد ان آیات کا سورہ اعراف کا نزول ہوا ہے. تو یہ زمانہ بہت سخت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ نازل ہوئی ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو رہ گئے تھے مدینہ مکہ میں، بہت سے لوگ ہجرت کر چکے تھے، بہت سے مسلمان، لیکن مکہ میں بہت سخت حالات ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو قتل کرنے کے منصوبے بن رہے تھے. قریش جو تھے وہ پلاننگ کر رہی تھی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف نازل کی، اور اس کا جو ایک مین مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں، جیسے اس کا ایک طرح سے اس میں جو انذار ہے، جو ڈراوا ہے، وہ بنی اسماعیل یعنی کہ قریش جو کہ بنی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے تھے، ان کو سب سے زیادہ ان کے بارے میں ان کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا. اور اللہ تعالیٰ کے ڈرانے میں بھی ایک دعوت دین ہوتی ہے کہ تم اب بھی سنبھل جاؤ، کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں دے رہے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ان کو پچھلی قوم میں جن کو اللہ نے ہلاک کیا ان کے جرائم کی وجہ سے، جو انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال پیش کی کہ بڑی بڑی قومیں آئی جو تم سے بھی زیادہ طاقتور تھی، اور انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ دشمنی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلا دیا اور ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ پوری قوم اللہ نے ہلاک کر دی. تو ایک طرح سے اس میں جو ہے وہ یہ مین مقصد تھا، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دینی تھی کہ آپ جو ہیں یہ صحیح راستے پر ہیں. یہ لوگ جتنی بھی یہ لوگ خرابی کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، اور ان کی سزا ملے گی غلط کرنے والوں کو. تو اگر ہم سورہ بقرہ سے لے کر سورہ اعراف تک کا ہم معائنہ کریں کہ صورتوں کا آپس میں کیا ربط ہے، تو دیکھیں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دین بھی دی، ان کے جرائم بھی بتائے، اور ان کو ڈرایا بھی گیا. تو یہاں پر سورہ اعراف میں جو ہے وہ بنی اسماعیل یعنی کہ قریش کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے ان کے خراب بیہیویئر پر. پھر سورہ الانعام جو ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھی، سورہ الانعام میں ہلاکت اقوام کا اجمالی ذکر تھا. یعنی کہ سورہ الانعام میں بھی وہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں بھی ایک طرح سے قریش کے ساتھ مکالمہ کیا گیا، لیکن اس میں جو ڈراوا تھا وہ اجمالی تھا، یعنی اشارہ تھا کہ اللہ نے کئی قومیں تباہ کر دی جنہوں نے اس طرح سے کیا، مگر قوموں کے الگ الگ حالات نہیں بتائے گئے تھے. تو گویا کہ سورہ انعام میں جو چیز مختصر بتائی گئی، سورہ الاعراف میں اس کی زیادہ تفصیل آئے گی. پھر سورہ انفال جو ہے وہ جو کہ اب سورہ اعراف کے بعد آئے گی،
تو اس میں جہاد کا حکم ہے مسلمانوں کو. گویا کہ سورہ اعراف میں اللہ نے مجرم قوموں کو براہ راست ہلاک کرنے کا بیان کیا، اور اب اگلی 2 صورتوں میں مجرم قوموں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل اور خوار اور ہلاکت کا سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو فرما بردار قوم ہوتی ہے، جو چنی ہوئی قوم ہوتی ہے، اس کو اللہ غلبہ دیتا ہے اور مجرموں کو اور اللہ کے نافرمان بندوں کو مغلوب کر دیتا ہے ان کے ذریعے. تو یہ تو صورتوں کا آپس میں تعلق ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خصوصیات ہے اس سورہ کی. تو اس میں جو ہے سب سے بڑی بات جو بتائی گئی وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں قوموں کا، اللہ کا جو قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج اور زوال دیتا ہے. قومیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دیتا ہے اور وہ ٹاپ پہ آتی ہے. اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ہر زمانے میں کوئی سپر پاور رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے، آج بھی سپر پاور کے نام سے کچھ قومیں ہیں جیسے ہم سب جانتے ہیں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومن اور پارسی تھے، وہ سپر پاور تھے. اس سے پہلے بھی اسی طرح سے زمانے میں ہر زمانے کی سپر پاور قومیں ہوتی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں، بے شمار نعمتیں دیتا تھا، اور وہ اس نعمتوں سے مغرور اور ظالم ہو جاتی تھی اور وہ اللہ کی نافرمان ہو جاتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اصلاح کے لیے انبیاء بھیجتے تھے اور یہ انبیاء کو جھٹلاتے تھے اور پھر ان کا انجام برا ہوتا تھا. اللہ ان کو ہلاک کر دیتا تھا اور ان کے اندر کے جو کچھ اچھے لوگ ہوتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا تھا، اور پھر ان سے کوئی نسل چلتی تھی اور وہ نسل پھر آہستہ آہستہ ترقی کر کے سپر پاور بنتی تھی. لیکن پھر ان میں بگاڑ آتا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نبی بھیجتا، اور پھر اسی طرح یہ سائیکل چلتا آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے قومیں اٹھائیں، قوموں کو بہت زیادہ عروج دیا، لیکن پھر ان کے برائیوں کی وجہ سے وہ زوال یافتہ ہوئی. اور اسی طرح انسانوں کا بھی ہے، جس طرح انسانوں کا وقت مقرر ہے کہ وہ کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا، اسی طرح کوئی قوم ہمیشہ غالب نہیں رہتی دنیا میں، اور سب کا وقت مقرر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ہمیں واضح کیا سورہ الاعراف میں. ٹھیک ہے، اچھا، اب سورہ اعراف میں جو ہے 6 قوموں کی مثال دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کہ ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دی کہ ان پر عذاب آیا اللہ کا اچانک، یا تو رات کے وقت یا پھر وہ دن کے وقت قیلولہ کر رہے تھے، یعنی غفلت کی حالت میں تھے اور اللہ کا عذاب نے آ کر پکڑ لیا ان کو. تو یہ 6 قوموں کا ذکر اللہ نے مثالیں دے کے یہاں پر سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے. ان کا مختصر میں یہاں بتاتی ہوں، پھر انشاءاللہ جب ہم سورہ اعراف کی تفصیل پڑھیں گے تو اس میں ان کا ذکر تفصیل سے آئے گا. تو قوم نوح جو ہے وہ اس کا تقریباً جو زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3500 سال پہلے. ٹھیک ہے، تو قوم نوح کو ان کی تکذیب کے جرم میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر آیت نمبر 64 میں کیا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم نوح کا ذکر کیا جو اب ہم مزید پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر قوم ہود جو ہے، عاد ان کو عاد کہتے تھے، ہود علیہ السلام نبی کا نام تھا ان کے. تو قوم عاد جو تھی وہ اصل میں ان لوگوں کی نسل سے تھے جو کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے بچا لیے گئے تھے کشتی میں، اور پھر وہ آباد ہوئے اور پھر وہ اچھے رہے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہے کچھ عرصے تک. اس طرح تقریباً 500 سال گزر گئے.
تو پھر ان کے اندر بگاڑ آیا اور پھر ان کے اندر اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا جس کی انہوں نے تکذیب کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا اور ان کو ختم کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بھی جو کچھ اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، مسلمان تھے، ان کو بچا لیا. پھر صالح علیہ السلام جو کہ سمود، ان کی قوم سمود کی قوم کہلائی، تو ان کی 500 سال کے بعد، عاد کے 500 سال کے بعد پھر سیم ریپیٹ ہوا سمود کے ساتھ کہ وہ بھی ہلاک ہوئے ایک زلزلے کے ذریعے. اور عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے، تیز اور تند ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کیا تھا. نوح کی قوم کو غرق کر کے ہلاک کیا تھا، اور صالح کی قوم کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا تھا. پھر قوم لوط کی ہلاکت. قوم لوط جو تھی وہ تقریباً 100 سال کے بعد، سمود کے 100 سال کے بعد قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کی، اور وہ ان پر پتھروں کی بارش کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرات ماشاء اللہ، آپ ویلکم بیک. اگر آپ آ گئی ہیں تو قوم شعیب کی ہلاکت جو ہے وہ 1400 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال پہلے ہوئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو قوم شعیب نے کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا. پھر آل فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت ان کو یہ 1300 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1300 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور ان کی بعثت میں فرعون اور اس کے پورے جو لشکر تھا اس کو غرق کر کے ہلاک کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ذکر سورہ اعراف میں کیا ہے، جو کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، پھر اگر ہم سورہ اعراف کے جو پہلی آیت سے ہم خلاصہ دیکھتے جائیں، اس میں سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو کشمکش جو داستان ہوئی اس کا بھی ذکر ہے. اس کو میں انشاءاللہ دوبارہ آتی ہوں ادھر. پہلے ہم شروع سے دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے 10 تک کیا مضمون تھا. تو سورہ اعراف میں آیت نمبر 1 سے 10 تک کیا مضمون تھا. جو لوگ بعد میں جو لوگ آئے ہیں ان کو بتانا تھا کہ پتہ نہیں آپ کو موقع ملا کہ نہیں، لیکن میں نے سورہ اعراف کی 3 لیسنز کی ریکارڈنگ سب کو بھیج دی تھی، اس لیے میں نے آج جو ہے وہ صرف خلاصہ کر رہی ہوں ان پچھلے 3 لیسنز کا، جس کی ریکارڈنگ میں نے آپ لوگوں کو پہلے سے بھیجی ہوئی تھی. اگر آپ نے نہیں سنی ہو تو انشاءاللہ سن لیجئے گا. آج ان کو بریفلی میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 1 سے 10 تک میں کیا ٹاپکس آئے کہ اس میں پہلی یہ واقع قرآن کے نزول کے مقاصد بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل فرمایا. تو انذار کے لیے فرمایا، یعنی کہ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت تینوں کا اس پیراگراف میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ 1 سے 10 تک میں اللہ تعالیٰ نے تینوں مین سبجیکٹ جو قرآن کے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت، ان سب کا کائنڈ آف بریفلی ذکر کیا ہے. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا جو ہے وہ کس لیے نازل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ پر یہ کتاب نازل کی گئی، تو آپ جو ہے اس کتاب کے ذریعے جھٹلانے والوں کو ڈرائے، جو اللہ کا پیغام جھٹلا رہے ہیں، جو نبوت اور قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی توحید کو جھٹلا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ کتاب آپ کو دی گئی، آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے جو کہ جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کو، اور ایمان والوں کو آپ نصیحت کریں قرآن کے ذریعے. تو گویا قرآن جو ہے وہ نصیحت ہے کن کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں، اور ڈراوا ان کے لیے جو کہ جھٹلانے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ
ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ آپ جو ہیں آپ کے دل میں ان مخالفت کرنے والوں کی وجہ سے کوئی تنگی نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے. آپ جو ہیں وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ آپ کا اللہ حامی اور ناصر ہے. آپ جو ہیں وہ اپنا کام کریں، انذار بھی کریں اور نصیحت بھی کریں، اور اللہ آپ کی مددگار ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں امت کو حکم دیا. پہلے نبی کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس قرآن کے ذریعے اپنا کام کریں اور ڈریں مت. اور پھر امت کو کیا حکم دیا، جو بلیورز ہیں ان کو کیا حکم دیا آیت نمبر 3 میں، کہ اللہ کے رسول پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے، یعنی جو کچھ سے مطلب قرآن اور حدیث جو نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو. ٹھیک ہے، نمبر 1. پھر اللہ نے پورا دین تم کو دے دیا ہے. دوسری جگہ سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ پورا دین تم کو دے دیا ہے، اب تم کو اسی دین پر یعنی اسی طریقے پر چلنا ہے جو اللہ نے تم کو زندگی گزارنے کے لیے طریقہ اس دین کا طریقہ دیا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی اللہ کے اس قرآن اور حدیث کے علاوہ پھر تم کسی اور کی بات نہ مانو. تو اس جملے سے علماء نے یہ نکالا کہ اصل دین پورا کا پورا دین قرآن اور حدیث میں موجود ہے. اگر کوئی حاکم، کوئی لیڈر، کوئی مذہبی پیشوا، کوئی امام، کوئی پیر اگر ہمیں کوئی بات کہتا ہے تو ہمیں اس کی بات ماننے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہم کو حکم دے رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دین پورا کا پورا دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور وہ ہمیں اللہ نے قرآن اور حدیث کی شکل میں دیا ہے. تو اس کے علاوہ ہمیں کسی اور کی بات نہیں ماننے کا کیا مطلب نکالا علماء نے کہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے کسوٹی ہے کہ ہمیں کسی بھی بڑے کی کوئی بھی ہمارے سامنے آتا ہے، چاہے وہ مذہبی پیشوا بن کے آتا ہے، چاہے وہ حکومت کا لیڈر بن کے آتا ہے، اگر وہ ہمیں کوئی کام ایسا کہنے کو کہتا ہے جو کہ ہمارے قرآن اور حدیث کے خلاف جاتا ہے تو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو تنبیہ دی ہے. ٹھیک ہے، تو دوسری آیت میں کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا کہ آپ قرآن کے ذریعے ڈرائیں اور اپنا کام کریں، نصیحتیں کریں اور ڈرائیں. پھر تیسری میں امت کو حکم دیا گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے اور ان کے حکم کے مطابق چلنا ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے. اب جو ہے جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کی تنبیہ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا کہ اللہ نے کئی بستیاں ہلاک کر دیے تم سے پہلے. کیونکہ وہ سرکش لوگ تھے، وہ نافرمان تھے، اور ہلاکت کے وقت جب ان کو ہلاک کیا اللہ نے، وہ بڑی بڑی قومیں تھی، مضبوط قومیں تھی، مگر جس وقت ان کو ہلاک کیا گیا تو وہ صرف کیا پکار رہے تھے کہ ہم ہی ظالم تھے، یا ویلنا، ہم افسوس، ہائے افسوس، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، یہ ظلم ہم نے اپنی جانوں پر کیا ہے کہ آج ہمیں ہلاک کیا جا رہا ہے. یعنی جو قومیں جس انسان کو بھی دیکھیں، انسان بھی اگر بری زندگی گزارتا ہے، اللہ کی دین کو ٹھکراتا ہے، کافر مرتا ہے، تو اس کو بھی موت کے وقت اس کو حسرت ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تو اپنی زندگی برباد کر دی، اپنی مہلت دنیا کی ختم کر دی، اور میں نے سوائے اپنے لیے مصیبت اور دکھ اور عذاب کے سوا کچھ نہیں کمایا. تو اسی طرح قومیں بھی جب ان پر بھی اللہ نے جب ان کو ہلاک کیا گیا، عذاب بھیجا اللہ نے، تو یہ پکار اٹھی کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، ہائے افسوس، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا. ان کو پتا تھا کہ یہ کیوں ہلاک ہو رہی ہے، یہ نہیں تھا کہ ہم کیوں ہلاک ہو رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم کر رہا ہے، یہ نہیں تھا ان کے دل میں. ان کو پتا تھا کہ ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر. لیکن اس وقت کی ندامت، موت کے وقت جب فرشتے آ جاتے ہیں
تو اس وقت کی ندامت، حسرت یا معافی مانگنا یا اپنے آپ پر ملامت کرنا یہ کوئی کام نہیں آتا، کیونکہ اب فیصلہ صادر ہو چکا ہے ان کے اوپر. تو اس وقت کی توبہ وہ توبہ کا وقت نہیں ہے. تو انسان جو ہے وہ جب بھی کوئی انسان چاہے بڑی نافرمانی جیسے کفر ہے، نفاق ہے، یا ہم چھوٹی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہمیں پتہ ہے کیا ہے اور ہم کچھ اور کرتے ہیں، تو اصل میں ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے. کیونکہ دنیا کی زندگی کے لیے انسان کرتا ہے، دنیا کے فائدوں کے لیے یہ کرتا ہے، اپنی انا کے لیے کرتا ہے، اپنے تکبر کے لیے کرتا ہے. لیکن جب اس کے سامنے اس برے رویے کا انجام آتا ہے تو یہ بہت برا انجام ہے اور ہمیشہ کا انجام ہے. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ انسان نے جو کچھ بھی کیا، غلط فیصلے کیے، اس نے نافرمانی میں زندگی گزاری، تو اس نے اپنے آپ کو ہی ایکچولی سزا کا مستحق بنایا اور اپنے آپ پر ہی ظلم کیا. پھر آیت نمبر 6 میں دیکھیں 4 اور 5 آیت میں اللہ نے ڈرایا کس چیز سے کہ ہلاکت کے وقت دنیا میں انسان رسوائی کی موت مرتا ہے، قومیں رسوائی کے ساتھ دنیا سے تباہ کی جاتی ہیں، اللہ کی نافرمان قومیں، اللہ کی مجرم قومیں. ٹھیک ہے، یہ دنیا کا عذاب ہوتا ہے ان کے اوپر کہ بہت رسوا کن ان پر موت آتی ہے. لیکن آخرت یہ معاملہ ختم نہیں ہو گیا، اب ان کی نافرمانی کی سزا آخرت میں ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں بتایا کہ اب جو تم کچھ کر کے آئے ہو تو اب اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا ہوگا، تمہارا حساب ہوگا. رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے جب تم کو بھیجا تمہاری قوموں پر تو انہوں نے کیا کیا، کیا تمہاری بات مانی یا تم کو ٹھکرایا. اسی طرح ہم ٹھکرانے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے تو تم نے کیا معاملہ کیا. اور اس وقت جو ہے سورہ قصص میں بھی یہ ذکر کیا اللہ نے کہ جس دن وہ اپنی آواز لگائے گا پس کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. یعنی مجرموں کو آواز آئے گی کہ بتاؤ تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے، تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم قبر میں ڈالا جاتا ہے کوئی انسان تو اس وقت بھی اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رسول کون تھا، تیرا دین کون تھا، تیرا رب کون تھا. تو آخرت میں پھر حساب کے وقت بھی ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ پوچھنا جو اللہ نے پوچھا ان سے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، رسولوں سے پوچھا انہوں نے کیا جواب دیا تھا، یہ تو صرف حجت تمام کرنے کے لیے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سارے ہر چیز کا علم ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بالکل ہر چیز کا پتہ ہے کہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے. اس آیت میں بعلم کا جو تنوین جو ہے علم پر، وہ ایکچولی مبالغے کے لیے کہ اللہ کا علم پوری طرح سے محیط ہے ہر چیز پر. تو اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کے اعمال جانتا ہے. پھر اس کے علاوہ تو اللہ جب انسان اس وقت جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا اگر، تو اس کے حضرت یاسین آیت 65 اور سورہ سجدہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جسم کے انسان کی اعضاء گواہی دیں گے اس کے خلاف، ہاتھ، پیر، آنکھیں، ہر چیز اس نے جو گناہ کیا ہوگا، اپنے جن اعضاء کو استعمال کیا ہوگا وہ سب گواہی دیں گے کہ ہاں یہ مجرم ہے، اس نے یہ کیا تھا. زمین گواہی دے گی جب ان قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا سورہ الزلزال میں کہ اس دن زمین سارے راز کھول دے گی، سب کچھ بتا دے گی. اور پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ آیت 143 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ ان کو لائے گا اور وہ کہے گی کہ ہاں جب ان امتوں کو، دوسرے انبیاء کی امتوں کو پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس نبی آیا تھا
اور تم نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا. تو امت مسلمہ کہے گواہی دے گی کہ ہاں ان کے پاس ان کے نبی آئے تھے. جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ 950 سال تک سورہ نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا. تو اس کے علاوہ جہنم کے داروغہ جب کے سامنے خود جہنمی بھی اب اقرار کریں گے کہ ہمارے پاس انبیاء آئے تھے مگر ہم نے بات نہیں مانی. سورہ ملک میں بھی آئے تھے، سورہ زمر میں ہے. تو داروغہ پوچھیں گے تم اتنے برے انجام کو کیوں پہنچے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے ہاں آیا تو تھا، کاش ہم سنتے اس وقت اس کی بات، اور کاش ہم اس کو مان لیتے، کیونکہ ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا. تو خود انسان خود جواب دے گا کہ ہاں ہم نے غلط کیا. پھر اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا. تو اس دن آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں بتایا کہ اس دن جو جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جو کچھ نیک اعمال کر کے نہیں لایا ہوگا، تو وہ سمجھ لیں گے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے اور اب برا انجام ان کے سامنے ہوگا، اور اب حسرت کے سوا ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. پھر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو زمین میں بسایا اللہ نے اور اس کی زندگی کا سامان بھی مہیا کیا. تو بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی. یہ اللہ کی نعمت ہے جو اس نے ہمیں ہماری زندگی کی سہولت کی سامان دیا، ہمارے اعضاء دیے جو ہمارے مددگار ہیں، ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی کہ جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کی اپنی ضرورت کی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں اس دنیا میں اور اچھی زندگی بناتے ہیں اپنے لیے. تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 10 میں کہ مگر بہت کم اکثریت بندوں کی ناشکری ہے. وہ اللہ کے اس نعمت پر غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بسایا ہے. ہمارا وقت، ہماری جان، ہماری زندگی، ہمارے اعضاء، ہماری صلاحیتیں سب اللہ کی طرف سے ہمیں وقتی طور پر ملی ہوئی ہے، اور ہمیں ان سب کا جواب دینا ہے کہ ہم نے ان کو کس چیز میں گنوا دیا، ہم نے کس چیز میں استعمال کر دیا، اور ہمیں شکر گزار بننا ہے. تو شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کا شکر کرنا مینس اس چیز کا استعمال اس طرح کرنا جو اس کا حق ہے. تو اللہ کی نعمتوں کو، یہ ساری نعمتیں، ہمارا وقت، ہماری جان، ہماری سوچ، ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال، ہمارے بچے، ہمارا گھر، ان سب سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر چیز کے استعمال کے وقت ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے. تو ہمیں ان سب سے اس طرح سے استعمال کرنا ہے، ہر لمحہ اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرنا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، میرے اللہ نے دیا ہے، اور مجھے پھر اللہ کا فرما بردار بننا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آیت نمبر 10 تک کا یہ خلاصہ تھا. ٹھیک ہے. آیت 1 سے 10 تک یہ سارا ٹاپک میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر 11 سے 25 تک کا ٹاپک پر چلیں گے. 1 سے 10 تک کا ٹاپک کلیئر ہوگا انشاءاللہ. صرف خلاصہ 2-4 لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ پہلے اللہ نے قرآن کے نزول کا مقصد بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے، جو نہیں مانتے ان کو ڈرائے اور جو مانتے ہیں ان کو نصیحتیں فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مجرموں کو بتایا کہ تم آج مجرم بنے ہوئے ہو، اللہ کے انبیاء کو جھٹلاتے ہو تو تمہارا انجام برا ہوگا، اسی طرح جیسا کہ بہت سی قوموں کا ہو چکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بتایا کہ آخرت میں سوال جواب ہوں گے، تم کو جواب دینا پڑے گا تمہارے ہر معاملے کا، اور جو اعمال تم کر کے آئے ہوگے ان کا وزن ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں پڑ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس پیراگراف میں انسانوں کو سمجھایا کہ تمہاری زندگی بھی میری دی ہوئی ہے، میں نے تم کو پیدا کر کے زمین میں بسایا، اور میں نے تم کو
ساری زندگی کا سامان دیا تو مگر تم لوگ بہت کم میرا شکر ادا کرتے ہو. یہ جملہ بتا کے ہم سب کو جگایا کہ ہمیں ہر لمحہ اللہ کا شکر گزار بننا ہے. تو یہ آیت سے یہ پہلا لیسن تھا سورہ اعراف کا، جس کا خلاصہ صرف میں نے کیا ہے، اور لیسن آپ کے پاس موجود ہے ریکارڈنگ. پھر اب دوسرا لیسن 11 سے لے کر 25 آیت تک ہے. تو اس میں موسٹلی حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ابلیس کا شر کب سے شروع ہوا، ابلیس کی دشمنی کب سے ہوئی، اور ابلیس نے کس طرح سے دھوکہ دے کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکایا اور اللہ کی نافرمانی پر اکسایا، اور پھر ان کے لباس اتروائے، جس کی وجہ سے وہ ان کے ننگاپن ایک دوسرے پر واضح ہو گیا اور وہ شرمندہ ہوئے. تو اسی طرح اللہ نے سمجھایا کہ اے آدم کے اولاد، تو ابلیس نے اسی وقت سے قسم کھائی ہے، اسی وقت سے اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے اللہ، تاکہ میں تجھے ثابت کروں کہ یہ انسان جس کو تو نے اکرام دیا وہ اس اکرام کے قابل نہیں ہے. بہت سے لوگ، زیادہ اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گی اور تیری ناشکری کرے گی، تیری نافرمانی کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی کہ وہ ٹھیک ہے، وہ اگر انسانوں کے ساتھ کو بہکانا چاہتا ہے تو کوشش کر لے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ جو تیرا پیچھا کریں گے، جو تیری بات سنیں گے، ان کو میں جہنم کو بھر دوں گا ان سے. تو خلاصہ جو ہے دیکھیں، ابلیس جو ہے وہ ابلیس سوری ایک منٹ، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. 11 سے 5 تک آدم کی اولاد کو ابلیس کے شر سے بچنے کی ہدایت کی ہے. ابلیس کو غرور تھا کہ وہ آدم سے بہتر ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے معاملہ شروع ہوا. ابلیس کے اندر تکبر تھا اور اس کو یہ تھا کہ میں بہتر ہوں، اللہ نے آدم کو کیوں اکرام دیا، ٹھیک ہے. پھر ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ انسانوں اور جنات کو گمراہ کرتا رہے گا اور آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کرے گا، جس کے نتیجے میں وہ ناشکرے بن جائیں گے. تو یہ بہت شدید قسم اس نے کھائی کہ آگے سے کیسے آتا ہے ابلیس، انسان آگے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر، اور دائیں سیدھی طرف سے. میں آگے پیچھے کی تفصیل میں انشاءاللہ ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن دائیں سے کیسے آتا ہے. دیکھیں، انسان دائیں سے ہم ہمیشہ اچھا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دائیں سائڈ سے، سیدھے ہاتھ سے، سیدھے کو اہمیت حاصل ہے. تو جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ابلیس ہمارے اس کام کو ضائع کرواتا ہے. کیسے؟ تکبر سے، کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم دوسروں سے اچھے ہیں، یا پھر احسان جتاتے ہیں ہم کسی پر کام کر کے، یا غرور تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، یا پھر ہمیں جیسے تھوڑا سا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے ہمیں بندوں سے بھی ریکگنیشن مل جائے، ہم نے جو کام کیا ہے اچھا ہم نے کیا تو اللہ کے لیے، لیکن بندے بھی میری تھوڑی واہ واہ کر دے تو وہ بتاتا رہتا ہے لوگوں کو کہ ہاں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. یہ سارے کام کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ابلیس ہے جو ہمیں ہمارے دائیں سے، ہمارے نیک کاموں میں ہمارے اجر و ثواب کو ختم کرتا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں میں خلل ڈالتا ہے. تو یہ ہر نیک کام کے اندر یہ ہمارا حصہ لینے کے لیے آ جاتا ہے. اور بائیں سے وہ ہمارے لیے گناہوں کو بہت ہی نمایاں یعنی بہت ہی خوبصورت بنا دیتا ہے. ہر برا کام جو اللہ کو ناپسند ہے وہ شیطان ہمارے لیے خوبصورت بناتا ہے. دیکھیں، میوزک اللہ کو نہیں پسند ہے. اسلام میں جو میوزک ہے وہ حرام ہے، میوزک سننا حرام ہے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں میں انگلی ڈال دیتے تھے اگر کہیں سے میوزک کی آواز آتی تھی. تو یہ جو ہے آج آپ دیکھیں کہ ہم سب میجورٹی آف ایون مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ موسیقی تو روح کی غذا ہے.
موسیقی سے ہمیں طاقت آتی ہے، ہم سنتے ہیں تو ہمیں انرجی آتی ہے، لیکن موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی نفس کی غذا ہے، جو کہ شیطان ہمارے نفس کو بہکاتا ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے، اس سے تمہیں اچھا فیل ہوگا۔ اسی طرح انٹرٹینمنٹ ہے، ہم دیکھیں ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم اپنا نمازیں اچھی طرح لمبی نمازیں پڑھیں، ہم قرآن اچھی طرح پڑھیں، ہم عبادت کے کام کریں، ہم دین کا علم سیکھیں، لیکن ہم سب کے پاس کم از کم 1-2 گھنٹے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتے ہیں، انوائنڈ ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ابلیس نے ہمیں اسی راستے پہ لگایا، اور یہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح بے شمار جو چیزیں ہیں، لباس میں ہماری جو چوائسیز ہیں، ہمیں اپنے جسم کو وہ نمائش کرنا، ہمارا جسم نمایاں ہوتا ہے لباس میں، ہم بنتے سنورتے ہیں، ہماری وہ چیزیں لوگوں کی نظر میں آتی ہے جن کو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ چھپائیں، لیکن یہ کیا ہے؟ شیطان ہمیں اس طرف لگاتا ہے۔ تو شیطان ہمیں کسی لمحے نہیں چھوڑتا، ہمیں نہیں احساس ہوتا، لیکن وہ ایسا دشمن ہے کہ وہ دن رات محنت کرتا ہے، ہر وقت محنت کرتا ہے، اور اس کا پرپس کیا ہے کہ ہم ناشکرے بنے۔ جس طرح وہ ناشکرا بنا اور جس طرح وہ اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اسی طرح وہ ہم کو بھی محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے تمام مسلمانوں کو اللہ شیطان کے شر سے بچائے، کیونکہ آج ہم کسی گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے گناہ مسلمان کرتے ہیں لیکن اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق دے اور حق کو حق سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ پھر حضرت آدم اور ابلیس، دیکھیں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکا دیا۔ کین یو امیجن کہ وہ تو جنت میں تھے، وہ تو اللہ کو جانتے تھے، مگر ان کو جب اس نے بہکایا تو اس کا پاور آپ دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ ڈٹرمن ہے اور کتنا چالاک ہے، انسان کو کس طرح سے وہ بہکا سکتا ہے۔ اور اس نے لالچ دی کہ یہ درخت سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی گزارو گے۔ تو شیطان ہمیں ان چیزوں کی لالچ دلاتا ہے جو ہمارے اندر کمزوریاں ہوتی ہے اس کی، اور وہ دھوکہ دیتا ہے ہمیں۔ تو حضرت آدم اور حوا کو اس نے دھوکہ دیا، اور پھر حضرت آدم اور حوا نے جب اللہ کی نافرمانی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لباس ہٹ گئے، ان کے جنت کے لباس ہٹ گئے، یہ عروا یعنی کہ ننگا پن انہوں نے دیکھا ایک دوسرے کا۔ تو انسان کو اللہ نے ستر چھپانے کا حکم دیا ہے، ہمارے جسم کے جو حصے چھپانے ہیں جس کو ہم شرمگاہ کہتے ہیں، اور جو بھی ستر میں ہے اللہ نے ہمیں چھپانے کو کہا ہے، تو اس نے اس کو کھول دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان ہمارے اندر، جس طرح ہمارا لباس ہمارے جسم میں کچھ شرمناک حصوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح ہمارا لباس تقویٰ جو ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا لباس تقویٰ کو پہننے کے لیے، تو کیونکہ تقویٰ ان سائڈ کا ہے، ان سائڈ کو ہمارے اندر بھی دو چیزیں ہیں، شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، مگر شیطان ہمارے شر کو نمایاں کرتا ہے، ہمارے جس چیز کو چھپانا ہے، شر کو ہمیں دبانا ہے اور خیر کو اوپر لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں بھی بتایا کہ انسان کے اندر الہمہا فجورہا و تقواہا، اللہ نے انسان کی بناوٹ میں دونوں چیزیں ڈال دی ہے، فجور نافرمانی اور برائی، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تقویٰ بھی رکھا ہے۔ لیکن شیطان جس طرح ہمارے جسم کو ہمیں اڑیاں کرتا ہے، جن چیزوں کو چھپانا چاہیے ان کو ابھارتا ہے۔ دیکھیں آج کل کا جو فیشن ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو، لڑکیاں جیسے کپڑے پہنتی ہیں، یا گلا اتنا بڑا ہے، یا یہاں کے ویسٹرن لباس دیکھ لیں آپ کے، جو کچھ چھپانے کا ہے وہ زیادہ نمائش کیا جاتا ہے۔ تو یہ شیطانی کام ہے سارے، کہ شیطان نے ہم کو اس چیز پہ لگایا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر کی جو شر کی چیزیں ہیں، ہمارے اندر تکبر بھی ہوتا ہے، ہمارے اندر حسد بھی ہوتا ہے، ہمارے اندر خود پسندی ہوتی ہے،
بغض ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، غصہ ہوتا ہے، ان سب کو ہمیں دبانا ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہمارا تقوی بڑھے، لیکن شیطان ہمارے ان چیزوں کو نمایاں کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اے آدم کی اولاد، بنی آدم خبردار کر دیا کہ تم ابلیس کی باتوں میں آ کر عریانی اور فحاشی کا ارتکاب نہ کر بیٹھنا، کیونکہ ابلیس نے جو ہے، ابلیس اور دیگر جنات جو ہے انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا کہ وہ تم کو دیکھتے ہیں، وہ تم کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں جس طرح تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ ہم ہمارے برابر میں کھڑے ہوئے شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ ہمیں ہر طرح سے دیکھتا ہے، اور ہمیں وہ عریانی اور فحاشی کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، ہمیں اس سے فائٹ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن کے دلوں میں تقوی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ تو ابلیس اور دیگر جنات جو انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہمارے اندر آخرت سے ڈرنے کے لیے تقوی کا لباس ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ کا خوف، ہر کام میں ہم احتیاط کریں کہ اللہ کے نافرمانی کے کام نہ کریں، لیکن وہ ہم سے تقوی کا لباس بھی چھین لیتا ہے۔ تو آیت نمبر 16 میں اس نے بڑی زبردست قسم کھائی، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، دو تاکید کے ساتھ کہ میں ضرور بضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تاکہ میں ان کو گمراہ کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں واضح فرما دیا کہ جو شیطان کے پیچھے چلے گا اللہ ان کو جہنم سے بھر دے گا، جہنم کو ان سے بھر دے گا۔ پھر شیطان کا حملہ ہر طرف سے ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، وہ دعا میں نے آپ لوگوں کو بھیج دی ہے، اور وہ دعا میں یہاں بھی پڑھ لیتے ہیں ایک بار تاکہ نوٹس بخاری، ایک منٹ، یہ دعا ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس ہوگی اور شاید بہت سے لوگوں کو زبانی یاد بھی ہوگی۔ یہ صبح اور شام پڑھنے کی دعا ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و عامر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ اے اللہ، بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتی ہوں۔ کسی کو یاد نہیں یہ دعا؟ اے اللہ، بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے۔ اے اللہ، میری حفاظت کر، میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ چاہتی ہوں تیری عظمت کے ذریعے سے کہ میں نیچے سے ہلاک کی جاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ہے، یہ صبح اور شام پڑھنے کی ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو اب دے دیے میں نے، جس کو نہیں پتا، جس کو نہیں یاد، وہ اس کو یاد کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا ہمیں آیت نمبر 31 میں کہ عبادت جو ہے کے وقت زینت اختیار کرنا، ٹھیک ہے، اور کھانے پینے کا حکم دیا گیا، لیکن اسراف سے بچنے کی تلقین کی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے رزق، ہم کھائیں پیئیں مگر اسراف نہ کریں۔ جس طرح فحاشی، عریانی وغیرہ جیسی حرام چیزوں کو حلال کر لینا گناہ ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے طرف سے حلال کردہ رزق اور زینت کو حرام کر دینا بھی جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 132 میں بتایا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اللہ نے تو بندوں کے لیے پاکیزہ چیزیں اور
زینت کا اچھی زینت کا سامان کیا تو کس نے ان کو حرام کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے حلال اللہ کے مجرم لوگ جس طرح حلال چیزوں کو حرام کر کے دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جس طرح حرام چیزوں کو حلال کر کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے حلال کو حرام کروا دیتے ہیں اور بندوں کو اس طرح بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے انسان کو بچ کے رہنا ہے۔ تو یہ جو تھی آیت نمبر 30 یہ ہم نے 33 تک کیا ہے، یہ ہمارا لیسن جو کور ہوا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ میرے لیے اس سے زیادہ ڈیٹیل ممکن نہیں تھی کہ میں کرتی اس ایک کلاس کے اندر، لیکن میں پورا ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے کہ وہ ریکارڈنگز آلریڈی موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ اس ضرور وقت نکال کے کوشش کیجیے گا۔ ایک بار آدم اور ابلیس کے قصے کے سبق سے ہم نے کیا سبق سیکھا وہ میں بتا دیتی ہوں۔ ابلیس اجل سے انسانوں کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ دشمنی کی اصل وجہ اس کا تکبر اور حسد ہے۔ ہمارے اندر اگر تکبر اور حسد کی ذرا بھی شائبہ ہے تو ہمیں اس کو نکالنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کی تکریم کی اور وہ برداشت نہ کر سکا، مگر اللہ نے شیطان کو کیوں مہلت دی کہ وہ انسانوں کو بہکا سکے؟ کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے اور ہمیں ثابت کرنا ہے اپنا ایمان، تو اس وجہ سے ہمارے لیے امتحان بھی ہے۔ اور انبیاء کرام کے آنے سے عام لوگوں پر حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے۔ پھر جو لوگ اپنے نفس کو اللہ کے آگے جھکا کر رسولوں کو بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں اور اللہ اکیلے کی پرستش کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی امن کے ساتھ رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ابدی زندگی کی راحتیں ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے جن کو دنیا اور آخرت کی پاکیزہ نعمتیں نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے آگے کمزور نہ بنائے، شیطان کو ہم پر غلبہ نہ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ اپنی اصلاح کی توفیق دے دے کہ انسان بہت کمزور ہے اور اس میں بڑی خطائیں اور بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنے پر نہیں دیکھتے۔ ہمیں اپنی غلطیاں دیکھنے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ہمارے اندر کہاں خرابی ہے، ہمارے اندر کہاں کمزوری ہے کہ شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری نفس کی کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے اندر غصے کی عادت ہے اور شیطان ہمیں پھر غصے کو یوز کرتا ہے، وہ ہمیں غصہ دلاتا رہتا ہے تاکہ ہم غصے میں غلط کام کریں۔ اگر ہمارے اندر کچھ حسد ہے تو اللہ یعنی شیطان اس حسد کو استعمال کر کے ہمیں اور زیادہ ہمارے نفس کو بھڑکاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر اگر کمزوری ہے کہ ہمیں تفریح کا شوق ہے، بہت زیادہ تفریح چاہیے، تو وہ ہمیں اس میں بزی کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق ہے کہ میں جہاں جاؤں بہت نمایاں رہوں، لوگوں میں اوپر بلند رہوں، لوگوں سے بالا رہوں، تو شیطان ہماری اس کمزوری کو فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی ہمارے اندر جو بھی کمزوری ہے وہ ہمارا معائنہ کرتا ہے، ہم کو جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے، پھر ہمیں اس کے ذریعے ہمیں وہ دھوکے میں لاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر لمحہ دعا کرنی ہے اور اس شیطان مردود سے چوکنا رہنا ہے۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی دے۔ تو آئندہ کلاس